मकसद यहाँ पे आए हैं आप? देखिए, मकसद है लोगों तक बात पहुँचानी अपनी। मकसद है कि पीडीपी का जो प्रोग्राम है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, वो जितना पॉसिबल हो आम लोगों तक पहुँचाने के लिए वही है, जिसको आउटरीच बोलेंगे, जिसको ये बोलेंगे कि हमारी पार्टी, जिसकी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी हैं, पार्टी हमारी पीडीपी, उसका क्या प्रोग्राम है खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद। डॉक्टर साहब, 2019 के बाद जो फैसलों पे फैसले जम्मू कश्मीर के हवाले से किए गए, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हाल ही में आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स का आया, उससे पहले भी जो स्टेट लैंड का आया। आपको लगता है कि इन ऑर्डर्स की कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारी ऑल पार्टीज एक मीटिंग हुई थी, फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में हुई थी। उसमें महबूबा जी भी गई थी, मैं भी गया था। उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अकाली दल, बल्कि शिवसेना का जो उदय ठाकरे का ग्रुप है वो भी आए थे। वहाँ पे शिवसेना, उदय ठाकरे ने कहा, उन्होंने कहा, शिवसेना ने, कि हमने 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटाया गया तो शिवसेना ने बीजेपी का सपोर्ट किया। कहा हमने दिल खोल के किया। बाद में कहने लगे मगर उस वक्त वो 25 लाख वोटर का मसला था कि 25 लाख वोटर कहाँ से गए, कहाँ से पैदा हुए। तो उन्होंने कहा मगर हम इसके खिलाफ हैं। महबूबा जी ने कहा आप भी बोलिए। मैंने शिवसेना से एड्रेस किया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जो ये कह रहे हैं कि आपने उस 370 को हटाने में सपोर्ट किया, मगर आज आप परेशान हैं कि ये 25 लाख लोग कौन हैं। ये सब मसले जो हैं ये जुड़े हुए हैं 5 अगस्त 2019 को, जो उन्होंने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से हमारे जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको गैर कानूनी तौर पे हटाया गया। गैर कानूनी और गैर आईनी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट के जूरिसडिक्शन में वो नहीं है। पार्लियामेंट से ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप टैंपर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाई। तो इसलिए हमारा मानना था। उसके बाद अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करेंगे, फॉर्म लॉज पास हुए तो फार्मर्स से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने ना बंदूक उठाई ना पत्थरबाजी की, चुपचाप जमहूरी तरीके से, ना उनके पास मेंबर पार्लियामेंट थे, जैसे ये कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ना मेंबर पार्लियामेंट थे, ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मगर वो जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे। और इसी गवर्नमेंट को, जो अपनी आप को मस्कुलर और माइटी गवर्नमेंट समझते हैं, इनको वो तमाम कवानीन वापस करने पड़े। वो कोई कमज़ोरी नहीं है, वो ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 में जो कार्रवाई हुई, उसके बाद आप देख लीजिए एक के बाद एक हम पे हमले हो रहे हैं। ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। आप कितनी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, महबूबा जी ने कहा, आज ही उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा जो NIA और MHA है, आपने देखा होगा कल मुश्ताक लटरम जो है उसका घर, और आज जो हुआ था सुबह वहाँ पे सोपुर में भी बासित जो है उसका घर सीज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट इविक्शन नोटिस देने चाहिए क्योंकि उनके घर वाले जो है वो बेगुनाह है, तो एटलीस्ट दे शुड गिव एन इविक्शन नोटिस बिफोर पुटिंग अप अ बोर्ड देयर। यू आर क्वाइट राइट। आप किस की बात करेंगे, आप किस मसले पे रिएक्ट करेंगे, किस मसले पे रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या आप गवर्नमेंट मुलाजमिन के डिसमिसल पे ये कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो इंटीग्रेशन करना है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो नोटिस मिलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक्सप्लेन, वो जाके एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसको सस्पेंड करते हैं और उसके बाद डिसमिसल आता है। यहाँ डिसमिसल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी भी डिफरेंटली हमको ये ट्रीट करते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं के कदावर लीडरों की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए, अडवाणी जी की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी और की ही नहीं, अडवाणी की बात कीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी। उन्होंने रथ यात्रा निकाली, करेक्ट। उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर जब वो होम मिनिस्टर बने वो बीजेपी के नहीं रहे, वो 123 करोड़ लोगों के होम मिनिस्टर बने। इसीलिए उन्होंने, अडवाणी जी ने, या तो ये उसको मानते नहीं हैं आप, तो अगर मानते हैं तो अडवाणी जी ने क्या एज होम मिनिस्टर हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत नहीं की?
اور یہ کنڈیشن بھی نہیں رکھا کہ آپ آرمز لے ڈاؤن کر لیجیے. کیا آپ یہ اڈوانی جی کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا واجپئی جی نے جب مفتی صاحب نے ان کو یہاں لایا سب حیران ہو گئے, یہ کیا کیا مفتی صاحب نے اٹل بہاری واجپئی جی کو لایا. انہوں نے مجھ سے کہا تکلیف ہمیں ہے, ہم کو بلانا پڑے گا. اور پھر کیا اٹل بہاری واجپئی جی نے پاکستان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سایہ نہیں بدل سکتے, ان سے بات چیت کرنی پڑے گی؟ کیا جنرل مشرف, ان کو میں سلام کرتا ہوں ایز کشمیری, جنہوں نے ہو کالڈ اے اسپیڈ اے اسپیڈ, وہ بھی ریئلائز کرنے لگے کہ گرے ایریا میں کشمیر ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے واجپئی نے بات چیت شروع کر دی. کیا واجپئی جی غلط تھے؟ کیا یہ واجپئی کو آپ نہیں مانتے ہیں؟ یا تو کہیں کہ وہ نہیں مانتے مگر مانتے ہیں, کیونکہ ابھی جب یہ پرائم منسٹر کا وہ لگا رہے تھے تو اس میں واجپئی جی کا آپ حیران ہو جائیں گے. واجپئی جی کے بارے میں اسی گورنمنٹ نے, اسی پریزنٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے لکھا ہے کہ کنٹریبیوشنز میں جیسے پکھران ٹیسٹ تھا اس کے بعد لکھا ہے جموں کشمیر پیس انیشیٹو. اگر جموں کشمیر پیس انیشیٹو واجپئی جی کا کنٹریبیوشن ہے تو آپ نے تو اس کی ریورس کر دی. تو ہم پہ کیوں آپ ظلم پہ ظلم ڈال رہے ہیں؟ اب دیکھیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی بات کیجیے, آپ نے سنا ہوگا زخموں پہ نمک چھڑکنا جس کو بولتے ہیں. ایک تو آلریڈی ہم تکلیفیں سہ رہے ہیں, یہ کے بعد دیگرے ہماری سیاسی, اقتصادی, سماجی ہر آسپیکٹ پہ ہمارے حملے ہو رہے ہیں. دوسرا ایل جی صاحب کہتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ آئی پیڈ یوز کرتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ آئی فونز یوز کرتے ہیں, ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, تو پراپرٹی ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ پہلے تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک حصہ ہے پورے ملک میں جہاں پہ لوگوں کی اتنی بائنگ کیپیسٹی ہے, ان کو تو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے, ہم کو خوش ہونا چاہیے ایک ریاست ہے. اور اس کے بعد آئی پیڈ جو 1,00,000 1.5 کا موبائل فون ہے وہ کتنے جموں کشمیر کے لوگوں پہ ہے؟ ایل جی صاحب نے کبھی دیکھا ہے؟ اور آپ نے کہا تھا ہم غریب اور امیر کی, اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا, جب یہ کہتے ہیں غریب کو نہیں چھیڑیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ نیشنل لیول پہ غریب کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو اور زمین نہ ہو. مگر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں پروگریسو لیڈرشپ تھی, جہاں لینڈ ریفارمز ہوئے, جہاں ایکول ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ہوا, جب کیا نام ہے جاگیرداروں کا راج تھا, اور وہ ان کو کہا گیا آپ 182 کنال رکھ لیجئے, باقی کاشتکار کو دیں گے, زمیندار کو دیں گے. اس وقت اتنی اربنائزیشن نہیں ہوئی تھی, 70-75% لوگ جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے, اور سری نگر میں اپنا تھا, قالین بافی تھی, پیپر ماشی تھی, اپنے سکلز تھے, اس لیے ہماری اکنامی بیٹر رہی اور ہم اس لیول پر. اگر یہ بھی سچ ہے کہ یہاں ہر ایک کے پاس چھت ہے اور زمین ہے جو ہے, تو آپ کو تو آپ پرائم منسٹر کا تو ایک پروگرام ہے کہ 130 کروڑ کے لوگوں کو چھت دیں گے, مکان دیں گے, تو ہم سے تو چھت اور مکان چھین رہے ہیں. پرائم منسٹر نے خود کہا دل سے دوری دہلی سے دوری, تو یہ سے دوریاں بڑھتی ہیں. جی آئرن فسٹنگ پالیسی کے حوالے سے بول رہے ہیں, لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. جو آئرن فسٹنگ پالیسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو الیکشنز پہ کیسا اس پہ اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے الیکشن کوئی ان کی مہربانی نہیں ہے, الیکشن ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس سے ہم یہ لوگ ہم کو ڈپرائیو کر رہے ہیں, اور ہماری وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ بالکل اس وقت الیکشن کہاں, جہاں گھروں کے لوگوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں, جہاں لوگوں کی زمینیں جا رہی ہیں, جہاں اس پہ لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس لیا جا رہا ہے, وہاں الیکشن کوئی پرائیورٹی. محبوبہ جی نے ڈے 1 سے کہا ہے ہمارے لیے الیکشن کوئی پرائیورٹی نہیں, ہمارے لیے اسٹیٹ ہوڈ کوئی پرائیورٹی نہیں, کیونکہ وہ پہلی اسٹیٹ تھی جب ہم کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا یونین ٹیریٹری میں. کیوں؟ ہم کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے, تذلیل کرنے کے لیے. لہٰذا یہ ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. ڈیمانڈ ہے 5 اگست 2019 کو ریٹرن کی, وہ جو 4 اگست 2019 کی پوزیشن تھی اس کو بحال کیجئے. ان تمام دکھ درد جو ہیں سر, لیکن اب تک دیکھیں گپکار الائنس اس میں ناکام ہو گیا ہے اور بکھر گیا ہے, اور آج گپکار اتحاد انتہائی بے وزن اور بکھر گیا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں پی ڈی پی کی بات کروں گا, میں پی ڈی پی کی بات کروں گا, اور پی ڈی پی کے لیے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ مجھے آپ پوچھ لیجیے. وہ بھی محبوبہ جی کی ایفرٹ تھی. اگر آپ کو یاد ہو فاروق صاحب نے, محبوبہ جی ابھی قید میں تھی, بند تھی,
انہوں نے فون پہ ان سے کہا کہ آپ کی جو ایفرٹس تھی کہ ہم ایک ہو جائیں ہم اس کو آگے لے رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل ہم ہی نہیں, صرف پی ڈی پی نیشنل کانفرنس نہیں, ہمارا ماننا ہے تمام آوازیں جو جموں کشمیر اور کشمیر کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, وحدت اور پہچان کی بات کر رہے ہیں, خالی پی ڈی پی نہیں کر سکتی, ہم سب لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا. دیکھیے جو بھی پراکسیز ہیں ان کی, دیکھیے اگر ہماری پہچان ہی نہیں رہے گی, ہماری وحدت ہی نہیں رہے گی, ہماری انٹیگریٹی ہی نہیں رہے گی, پھر ہم الگ الگ بولیاں بولتے رہیں تو وہ تو پھر پرسنل انٹرسٹ ہوئے, پھر تو آپ کشمیریوں کی بات نہیں کرتے ہیں. پھر تو کشمیر اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے ہم پہ ظلم ستم ہوتے رہے ہیں ہمیشہ, مگر کبھی بھی جو ہمارا ساورینٹی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے گارنٹی کیا تھا کہ ہماری وحدت اور پہچان کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے رکھی تھی, جب تک سارے جموں کشمیر کے لوگ میں کہتا ہوں پارٹیز کو چھوڑ دیجیے, میں کہتا ہوں پوری ایک سوسائٹی ایک نہ ہو جائے, مذہبی مسجدوں میں, مندروں میں, گرداواروں میں, کیا نام ہے جو بھی سکھوں کے ہیں گردواروں میں, ہر جگہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو وحدت ہے وہ کلیکٹیو ہے, ہم کو کلیکٹیولی اس کو ریسپونڈ کرنا ہے.